بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارا فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی رات ہو تو اس کی رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ اس رات میں غروب شمس سے سورج غروب ہونے سے لے کر آسمان دنیا پر آ جاتی ہے، اور اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، اور ہے کوئی عافیت کا طالب کہ میں اس کو پریشانی سے نجات عطا فرماؤں، ہے کوئی طالب کہ میں اس کو دے دوں۔ اس طرح کی ندا لگتی رہتی ہے حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ آج کا دن ہفتے کا دن ہے، اور آج جب سورج غروب ہو جائے گا تو اس کے بعد سے ہمارے یہاں کی تاریخ کے مطابق لیلۃ البراء نصف شعبان کی رات، جسے ہم اردو میں شب براءت بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ براءت ہے یعنی نجات، براءت کا مطلب ہوتا ہے نجات پانا، چھٹکارا پانا، کیونکہ اس رات میں اللہ کی رحمت خاصہ جوش میں آتی ہے۔ جیسا کہ آج کی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ پوری رات اللہ کی جانب سے ندا اور آواز لگتی رہتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے جھولی بھروانا چاہے تو آ جائے۔ اور عام راتوں میں تو یہ جو ندا ہے یہ رات کے آخری پہر میں لگتی ہے، تہجد کے وقت میں، لیکن اس رات میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ ندا غروب شمس کے وقت ہی، یعنی جو ہی سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کی رات کا قیام ہے، اس کے لیے پہلے سے اہتمام ہو جائے، مصروفیات اپنی سمیٹ لی جائیں سورج غروب ہونے سے پہلے، اور کھانے وانے سے انسان فارغ ہو جائے، میل جول ملاقات سے، تو اپنے آپ کو کچھ وقت کم سے کم عبادت کے لیے خاص کر دیا جائے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ چلو عشاء کی نماز انسان جماعت سے پڑھے، اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے، تو اس سے بھی قیام اللیل کا ثواب مل جاتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کسی کو قیام اللیل کرنے کی اور مصلی پر کھڑے ہونے کی اگر توفیق عطا فرما دیں تو یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے، نور علی نور ہے۔ اور اس رات کو ادھر ادھر کی لا یعنی مصروفیات میں یا گناہوں میں برباد کرنا بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے یہ رات واقعتاً لیلۃ البراءت بن کے آتی ہے، اور جہنم سے چھٹکارے کا ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور ان کی جھولیاں اللہ کی جانب سے رزق سے، عافیت سے اور برکت سے
اور ہر قسم کی خیر سے بھر دی جاتی ہیں۔ اور صبح کا روزہ ہے تو روزے کی وقت معلوم کر لیا جائے۔ عام طور سے اذانیں آج کل چونکہ رمضان نہیں ہے تو اذان کچھ دیر سے بھی ہوتی ہے، وقت جو ہے وہ مسجد سے معلوم کر لیا جائے، گھڑی سے، کیلنڈر سے معلوم کر لیا جائے اور اس وقت کو سامنے رکھ کر سحری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے بھائی طارق خان صاحب کی ہمشیرہ کا بیماری کا سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ سب بیماروں کو مجلس میں موجود حاضرین غائبین، گھروں میں، ہسپتالوں میں، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما دیجیے، سب کو عافیت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ آنے والی رات جو برکت والی رات ہے، یا اللہ اس برکتوں سے ہمیں بھرپور مالا مال فرما دیجیے۔ یا اللہ ان برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ نفس اور شیطان سے، برے ماحول کی وجہ سے، یا اللہ ہمیں ان برکتوں سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہم غیر مشروط طور پر آپ کے حضور توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللهم اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا نسألك خير الدنيا والآخرة يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا